السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، آج کی انشاءاللہ ہماری جو بات ہوگی فقہ حنفی کے اوپر، یعنی یہ ہے پارٹ نمبر 3۔ اس سے پہلے بھی ہم نے 2 پارٹ بنائے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ اسی کو لازم سن لیجئے، تو اس کے بعد یہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ تو آج کی اس باتوں میں ہم لوگ انشاءاللہ فقہ حنفیہ کے وہ مسائل بیان کریں گے جو ہم سے رہ گئے تھے، اور جو فقہ حنفیہ میں قرآن اور حدیث کے خلاف پڑے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک ایک حوالہ، ایک ایک کتاب، ایک ایک جلد اور ایک ایک صفحہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے باذن اللہ۔ آپ لوگوں نے خود ہی جا کے یہ باتیں سارے دیکھ لینا ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف کتنے زیادہ مسائل ان لوگوں کی کتابوں کے اندر لکھی گئی ہے۔ دوسری بات، لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی جوتے کے برابر بھی نہیں ہے، تم تو جوتے کی بات کرتے ہو، ہم تو اس کی پیر کے نیچے کی مٹی کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، اور جو ہم لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، جو رد کرتے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے اوپر ہے جنہوں نے یہ باتوں کو لکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس باتوں سے بری ہے، انہوں نے کبھی اس طرح گندگی نہیں لکھا ہے۔ انہوں نے تو یہ بولا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث آپ لوگوں کے سامنے آ گیا، بس وہی ہمارا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے جتنے بھی تھے یہ علماء دین تھے، اور سب سے بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے امام تھے، اور ہمارے سروں کے تاج ہے اور ہمارے آنکھوں کے ٹنڈک ہے، اور یہ سارے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سارے علماء جو تھے علماء دین تھے اور ہمارے امام تھے، ان لوگوں کی نہیں جن لوگوں نے اس کے پیچھے یہ گندگی منسوب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلی بات ابھی ہم لوگ شروع کریں گے باذن اللہ، اور آپ لوگوں کے سامنے سارے حوالے رکھیں گے انشاءاللہ، تو آپ لوگ غور سے سن لیجئے اور لازم کتابوں کو رجوع کر لیجئے انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو سب سے پہلی بات یہ لوگ لکھتے ہیں، اگر کسی آدمی نے اپنے ماں، اپنے بہن، اپنے خالہ، اپنے پھوپھو کے ساتھ جو باپ کی بہن ہوتی ہے، اگر اس کے ساتھ کسی نے نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ یعنی رشتے زنا بھی کر لیا، نعوذ باللہ، جماع بھی ہو گیا اس کے ساتھ، اور اس آدمی کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر حرام ہے، تو اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے۔ کتاب فتاوی قاضی خان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 468۔ میرے بھائی اور دوستو، جا کے خود ہی یہ فتاوی دیکھ لیجئے، اور یہ عبارت اور یہ سب کچھ آپ لوگوں نے خود ہی دیکھنا ہے۔ ارے اہل حدیث کے اوپر اعتراض کرنے والوں، اہل حدیث کے اوپر اعتراض کرنے والوں، اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دو گے آپ لوگ تو بول رہے ہیں کہ اہل حدیث 5ویں بہن کو روا مانتے ہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا، اور اعلان کے ہے بھی ایسے کہ اسلام میں سارے بھائی ہے، ساری بھائی اور بہن ہے۔ اللہ کی قسم کیا جواب دو گے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو؟ اہل حدیث کے اوپر تو آپ لوگ اعتراض کرتے ہو، اعلان کہ اہل حدیث نے کبھی اس طرح بات نہیں کیا ہے۔ ظالموں، لوگوں کی آنکھوں میں کیوں ریت ڈالتے ہو، کیوں مٹی ڈالتے ہو عوام کے آنکھوں میں؟ ابھی آؤ، آپ لوگوں کی کتابوں میں ہم لوگ خود ہی ان عوام کے سامنے انشاءاللہ یہ باتیں رکھتے ہیں۔ آپ لوگ یہ ظلم کرتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ آپ لوگوں کی اس باتوں کو میدان پہ لے کے آ رہے۔ اگر آپ لوگ اس طرح نہیں کرتے، یہ جھوٹ اور یہ فضول کی باتیں یعنی اہل حق کے اوپر نہیں لگاتے تھے، تو کیوں ہم تمہارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تمہاری کتابوں سے یہ گندگی نکال دیتا ہم لوگ اس طرح کبھی نہیں کرتا، لیکن کیوں آپ لوگ اعتراض کرتے ہو؟ فضول کی اعتراضات آپ لوگ کیوں کرتے ہو؟ کیا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں جانا ہے؟ ابھی تو ہم وہی باتیں نکالیں گے جو آپ کی کتابوں میں حقیقت میں لکھی گئی ہے، اور اس آدمی پر آپ لوگ حد نہیں مانتے جو لوگ اپنے ماں، اپنے بہن، اپنی پھوپھو، اپنے خالہ کے ساتھ
نکاح کر لے اور اس کے ساتھ جماع بھی کر لے اور اس آدمی کو پتہ بھی ہے کہ یہ کام حرام ہے، کیا حرمات کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے اس کو حلال قرار دیا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیا رسول اللہ علیہ السلام نے ہم کو اس طرح دین سکھایا ہے؟ ابھی آپ لوگ دوبارہ بول رہے ہوں گے کہ آپ لوگ خیر القرون کے لوگوں پر اعتراض کر رہے ہو۔ ہم لوگ خیر القرون کے لوگوں پر اعتراض نہیں کرتے، ہم لوگ اسی پر اعتراض کرتے ہیں جنہوں نے اس باتوں کو لکھا ہے، اور اسی لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں جو لوگ ابھی بھی ان باتوں پر فتویٰ دے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تمہاری فکر تم کو مبارک ہو، ہمارے لیے اپنا قرآن اور حدیث کافی ہے، الحمدللہ۔ اور یہ بات ہدایہ میں بھی لکھی گئی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر، ہدایہ میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے، اس کا صفحہ ہے 494 نمبر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 494۔ اچھا جی، ابھی دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا واقعہ، دوسرا قصہ بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا یا اس کے ساتھ جماع کر لیا، یعنی عورت اس کی نہیں ہے، وہ عورت شادی شدہ ہے، انہوں نے پہلے سے شادی کیا ہے اس عورت سے، یعنی عورت نے پہلے سے شادی کیا ہے، کسی آدمی نے اس کے ساتھ زنا کر لیا یا کسی آدمی نے ایک نکاح کے اوپر دوسرا نکاح کر لیا، تو اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 468 میں لکھی گئی ہے۔ اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ یعنی زنا کر لیا اور اس کے ساتھ جماع بھی کر لیا یعنی نکاح کر لیا، اور اس عورت کا پہلے سے یعنی ایک شوہر موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن دوسرے کے یعنی اس کا شوہر موجود ہے، نکاح کر لیا، جب نکاح کر لیا تو شوہر موجود ہوگا، لازم جب انہوں نے نکاح کر دیا، اس دوسرے آدمی نے ایک نکاح کے اوپر دوسرا نکاح، عورت کسی اور کا ہے، انہوں نے اس کے ساتھ جماع بھی کر لیا، اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ تو بچوں کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کی قسم اگر کسی پاگل کو بھی آپ لوگ بتاؤ گے تو اس طرح باتیں نہیں لکھیں گے۔ یہ کیا گندگی پڑا ہوا ہے ان کتابوں میں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اچھا جی، دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ کہتا ہے اگر کسی عورت کو کسی نے کرائے پہ پکڑ لیا، نعوذ باللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، واللہ باللہ ثم تاللہ، یہ باتیں ہمارے منہ پر بالکل نہیں آتے، لیکن ہم لوگ مجبوری سے کرتے، بہت بڑے مجبوری سے ہم لوگ یہ باتیں کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو ہم کیوں اس کے ان گندے کتابوں پر اعتراض نہ کریں جو گندگیوں سے بڑے پڑے ہوئے اس گندگیوں سے؟ ہم لوگ کیوں اس پر اعتراض نہیں کر سکتے؟ ہم کریں گے ان لوگوں کی اس گندگیوں پر اعتراض انشاءاللہ باذن اللہ۔ اگر دوبارہ سر اٹھایا تو دوبارہ کریں گے، تیسری بار سر اٹھایا تو تیسری بار کریں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ابھی دیکھ لیجئے، اگر کسی عورت کو کسی نے کرائے پر لے لیا تو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو کسی نے یعنی کسی آدمی نے کسی عورت کو کرائے پر لے لیا، نعوذ باللہ، اگر صاف ستھرا باتوں میں بتاؤں، جیسے کہ رنڈی خانوں میں ہوتا ہے، چکلوں میں ہوتا ہے، عورتیں ہوتی ہے، تو لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں اور اس کو کرائے پہ لیتا ہے یا نہیں؟ 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے، 3 رات کے لیے، نعوذ باللہ۔ اور جو میرے ماں اور بہنیں یہ بات سنتا ہے، میں اس سے بالکل معذرت کے ساتھ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ مجھ سے ناراض مت ہوئیے بالکل، کیونکہ ہم اس باتوں کرنے پر بالکل مجبور ہے، اس طرح بات کرنے پہ ہم لوگ کیا کریں؟ یہ ان کی کتابوں میں یہ گندگی لکھی گئی ہے اور ہم اس کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے۔ تو بولتا ہے اگر کسی عورت کو کسی نے کرائے پر لے لیا، نعوذ باللہ، اور اس کے ساتھ یعنی زنا بھی کر لیا، تو اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے۔ فتاوی قاضی خان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 468، جا کے خود ہی یہ بات دیکھ لیجئے۔ اور ہم لوگ ایک حوالہ اس لیے دیتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں ہے، نہیں تو ان کی ہر کتاب میں اگر آپ لوگ دیکھو گے تو یہ بات موجود ہوگا باذن اللہ، لیکن ہم فی الحال ایک حوالہ دیتے ہیں۔ اگر کسی نے سر اٹھایا تو ایک بات پر 5 6 حوالے بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب یہ بات اب قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یا نہیں؟ ابھی آپ لوگ خود ہی سوچ لیجئے۔ یہ فقہ ان لوگوں کو مبارک ہو، ہمارے لیے اپنا قرآن اور حدیث صاف ستھرا دین کافی ہے۔ اچھا جی، دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کسی عورت کے ساتھ کسی مرد نے جماع کر لیا
یعنی جماع کر لیا اور اس طرح حالت میں کر دیا کہ انسان یعنی جس جگہ پر اللہ رب العالمین نے امر کیا ہے اس کی طرف سے نہیں، یعنی پیچھے کی طرف سے آ گیا، عورت کی پیچھے کی طرف سے آ گیا آدمی، انہوں نے زنا کر دیا، یا کسی ایسے لونڈے کو استعمال کیا، یعنی مثال کے طور پر جو نہ مرد ہے اور نہ عورت ہے، مثال کے طور پر یہ لوگ بولتا ہے کہ اگر کسی لونڈے کے ساتھ کر لیا یا یعنی کسی عورت کے ساتھ پیچھے کی طرف سے، نعوذ باللہ یہ بات میری زبان پہ نہیں آتا لیکن مجبوری سے بولنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے، یعنی دوبر کی طرف سے اگر کسی نے زنا کر لیا، اس عورت کے ساتھ مل گیا، ملاوٹ ہو گئی، تو کہتا ہے کہ اس آدمی کے اوپر کوئی حد نہیں ہے۔ فتاوی قاضی خان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 469۔ اب یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یا نہیں؟ دیکھ ان لوگوں کی یہ کتابیں سارا سیکسی سے باتوں سے بھری ہوئی ہے، نعوذ باللہ، واللہ میری زبان پہ یہ باتیں نہیں آتی، اللہ کی قسم آج تک ہم نے کبھی اس طرح بات نہیں کیا، اللہ کی قسم آج تک ہمارے منہ سے کبھی کسی نے اس طرح باتیں نہیں سنی، لیکن ہم لوگ بڑی مجبوری سے یہ بات کرتے، اپنی بڑی مجبوری سے ہم لوگ یہ بات کرتے، کیونکہ یہ ظالم لوگ قرآن اور حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو ہم تو اس کی یہ گندے باتیں نکالیں گے، یہ تو ہوگا، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے؟ جو ہمارے اللہ اور رسول کے اوپر اعتراض کرتے، وہی باتوں کے اوپر اعتراض کرتے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہو گئی ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام فداک ابی و امی، ہمارا ماں باپ، ہماری مال جان، ہمارے بچے رسول اللہ کی شان پر اور رسول اللہ کی باتوں پر قربان ہے، یہ لوگ اس پہ اعتراض کرتے، تو کم ہم لوگ اس کی اس گندہ فقہ پر اعتراض نہیں کر سکتے؟ اعتراض نہیں، ہم حوالوں کے ساتھ دیں گے، دلائلوں کے ساتھ دیں گے باذن اللہ، یہ فقہ ان لوگوں کو مبارک ہو۔ اچھا جی، دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی آپ لوگ دیکھ لیجئے ہمارے ملکوں میں کتنا زیادتیاں ہوتی ہے، صرف ہمارے ملکوں میں نہیں، بہت ملکوں میں یہ موجود ہے یہ باتیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس طرح کام کرتے ہیں، اس آدمی کی آنکھیں بند ہوتا ہے، ظالم کی آنکھیں بند ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ راستہ کس نے کھولا ہے؟ یہ راستہ کس نے کھولا ہے؟ یہ اس جیسے ظالم علماء نے کھولا ہے جو اپنے کتابوں میں اس طرح گندگیاں لکھتے ہیں۔ اچھا جی، بھی فرماتے ہیں اگر کسی چھوٹی سی بچی کے ساتھ کسی نے زنا کر لیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی قسم یہ باتیں دیکھ اور بتا کے میرا دل درد کر رہا ہے، لیکن کیا کروں، بولنا پڑتا ہے۔ بولتا ہے اگر کسی بچی کے ساتھ کسی نے زنا کر لیا، وہ بچی اتنی چھوٹی ہو کہ اس کی بیٹی یعنی بیٹی کی عمر میں لگتی ہو، اتنی چھوٹی، مثلا 5 سے 6 سال کی، 5 سے 6 سال کی، یا اگر 10 سال کی بھی آپ حساب کر لے، 10 تو کیا، اگر تم 12-13 سال کی بھی حساب کر لے تو وہ بچی ہی ہوتی ہے، کوئی بڑی نہیں ہوتی، وہ بچی ہی ہوتی ہے۔ تو بولتا ہے اگر اس کے ساتھ کسی نے زنا کر لیا، نعوذ باللہ، اور زنا اس طرح زنا کر لیا کہ زیادہ درد کی وجہ سے اس کی شرمگاہ پھٹ گئی، نعوذ باللہ، میری زبان پہ یہ نہیں آتا ہے لیکن بولنا پڑتا ہے، اب ان کی کتابوں میں لکھی گئی یہ گندگی ہے، ہم دوبارہ منہ میں پانی ڈال کر اب صاف کر لیں گے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے لازم یہ باتیں بیان کروں گا کیونکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ ان لوگوں کی کتابوں کے اندر کیا لکھی گئی ہے۔ تو اگر کہتا ہے اگر اس کے ساتھ اس آدمی نے زنا کر لیا، اس چھوٹی بچی کے ساتھ جو اس کی بچی کی عمر میں لگتی ہے، اور اس کے ساتھ زنا ہو گیا اور شرمگاہ اس کی زیادہ درد کی وجہ سے پھٹ گئی، وہ بیچاری برداشت نہیں کر سکی، وہ بیچاری مر گئی اس کی وجہ سے، تو اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے۔ فتاوی قاضی خان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 69، فتاوی قاضی خان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 69، جا کے خود یہ بات آپ لوگ دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر ہے 469، میں نے پہلے غلط بول دیا، میں نے صرف 69 بولا، لیکن صفحہ نمبر ہے 469 جلد نمبر 3 فتاوی قاضی خان، جا کے خود یہ بات دیکھ لیجئے۔ اب یہ فقہ ان لوگوں کو مبارک ہو، ہمارے لیے اپنا قرآن اور حدیث کافی ہے، جو صاف ستھرا باتوں سے بھرا پڑا ہے، جس میں بالکل لال جیسے یاقوت اور مرجان جیسے باتیں پڑی ہے،
الحمدللہ ہمارے لیے وہ کافی ہے، وہ بہت اچھا ہے ہمارے لیے۔ ہم لوگ اس طرح گندگی پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ اس آدمی کا گلا کاٹ دیا جائے گا، اس آدمی پر حد ہوگا جنہوں نے اس طرح ظلم کر دیا، جنہوں نے اس طرح ظلم کیا اس آدمی پر لازم حد ہوگا، وہ آدمی کبھی بھی اس طرح میدان سے بھاگ نہیں سکتے، الحمدللہ قرآن اور حدیث اور اسلام کے دین میں۔ لیکن ان لوگوں نے اجازت دے دیا۔ ہمارے ملکوں میں دیکھو نا، چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ زنا ہوتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو بچوں کی جگہ لگتا ہے، اللہ کی قسم اس کو دیکھ کر آدمی کی آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون آنے لگتا ہے جب اس کو دیکھتا ہے کہ اس طرح بچی کے ساتھ یہ ظالم کس طرح کام کرتا ہے۔ دیکھو باپ اپنے بیٹی کے ساتھ بھی اس طرح کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ کتنی بار ہمارے ملکوں کے سامنے یہ بات نہیں آئی کیا؟ استاذ اپنے شاگرد کے ساتھ کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے راستے کھول دیا۔ جب راستے کھول دیا تو پھر تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کا خوف دل سے نکل جائے تو پھر تو لوگ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور جب اس طرح علماء ان کو مل جائے اور پھر اس طرح کتاب مل جائے، پھر تو چاروں انگلیاں تیل میں اور سر کڑائی میں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ انشاءاللہ چوتھے پارٹ کا انتظار کیجئے، وہ بھی آنے والا ہے بہت جلد انشاءاللہ۔